ذرا تصور کریں کہ آپ ہر روز اس خاموش آواز کے ساتھ جاتے ہیں جو سرگوشی کرتی ہے کہ آپ کافی اچھے نہیں ہیں۔ یہ زہریلا شرم ہے جو صرف ایک عارضی احساس نہیں بلکہ یہ گہرا یقین ہے کہ آپ کی اصل میں ہی کچھ غلط ہے۔ یہ وہ نظر نہ آنے والا زخم ہے جو آپ کی پوری زندگی کو شکل دے سکتا ہے، اور ہم میں سے زیادہ تر کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو آخر زہریلا شرم ہے کیا؟ یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، یہ یقین ہے کہ آپ خود ہی ایک غلطی ہیں۔ ماہر نفسیات جان برڈشاہ نے ایک بار کہا تھا، زہریلا شرم یہ احساس ہے کہ آپ کافی نہیں ہیں اور کبھی بھی نہیں ہوں گے، اور تحقیق بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ فرنٹیئرز ان سائیکالوجی سے ایک مستقل اندرونی ذلت جو آپ کی خودی کو کمزور کرتی رہتی ہے قرار دیتا ہے۔ یہ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ یہ وہ سخت اندرونی نقاد ہے، دوسروں کے فیصلے کا خوف اور یہ احساس کہ آپ ہمیشہ ایک غلط قدم دور ہیں کہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائیں۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں کہتے کہ اب مجھے شرمندگی ہے، اس کے بجائے وہ بے چینی، ڈپریشن، کمال پسندی یا بس غائب ہو جانے کی خواہش سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر برینے براؤن بتاتی ہیں، ہم ان زخموں کو چھپانے کے لیے جذباتی زرہ پہنتے ہیں، بعض اوقات پوری زندگی کے لیے۔ لیکن زہریلا شرم صرف آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی، یہ حقیقت آپ کے دماغ کی ساخت بدل دیتی ہے۔ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو امیگڈالا جو آپ کے دماغ کا الارم سسٹم ہے روشن ہو جاتا ہے، کورٹیسول آپ کے جسم میں بھر جاتا ہے، آپ اتولانا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، آپ بالکل جم جاتے ہیں۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ آپ کے اعصابی نظام کو بدل دیتا ہے، خاص طور پر اگر یہ سب کچھ بچپن میں شروع ہو جائے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ عام طور پر یہ ابتدائی زندگی کے تجربات، جذباتی نظر اندازی، مسلسل تنقید، بدماشی، شرمندگی والے ماحول میں پرورش پانے سے آتا ہے۔ جب ایک بچہ بار بار یہ سنتا ہے کہ تم کافی اچھے نہیں ہو، تو یہ اس کی شناخت بن جاتی ہے۔ اور یہاں مشکل بات یہ ہے، زہریلا شرم صرف ساتھ نہیں رہتی، یہ بڑھتی جاتی ہے۔ آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اسی سے عمل کرتے ہیں، پھر مسترد ہو جاتے ہیں، اور یہ چکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن امید کی بات یہ ہے، آگاہی اور سپورٹ اس پیٹرن کو توڑ سکتی ہے۔ ہمدردی اور تعلق شرمندگی کا سب سے بڑا علاج ہے۔ اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے، ذہنی صحت، تعلقات، آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ نشے، کمال پسندی، دوسروں کو خوش کرنے جیسی عادات کی طرف لے جا سکتی ہے، یہ سب درد کو چھپانے کے طریقے ہیں۔ جیسا کہ سائیکالوجی ٹوڈے نے کہا، شرمندگی آپ کو چھپنے پر مجبور کرتی ہے، شفا نہیں دیتی، لیکن شفا ممکن ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ شرمندگی کو روشنی میں لایا جائے۔ شرمندگی خاموشی میں بڑھتی ہے لیکن ہمدردی میں مر جاتی ہے۔ خود پر مہربانی کی مشق کریں، تھراپی کے لیے رجوع کریں، مائنڈفولنس آزما کر دیکھیں، اپنے عقائد کو اس طرح بدلیں، میں ٹوٹا ہوا ہوں سے میں شفا پا رہا ہوں۔ رابطہ تلاش کریں، خود کو معاف کریں، اور شاید ان لوگوں کو بھی جنہوں نے آپ تک شرمندگی پہنچائی۔ یاد رکھیں، زہریلا شرم آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کو دوسروں نے دی تھی، لیکن شفا پانا آپ کا حق ہے۔ آپ اپنی شرمندگی نہیں ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ شفا پا رہے ہیں۔ زہریلا شرم بھاری ہے لیکن شفا ممکن ہے۔ بات کریں، جوڑے، شفا پائیں۔